یہ دیکھیں انوار نعمانیہ کتاب ہے نعمت اللہ جزائری کی، اس کے اندر اس نے 3 واقعے لکھے ناراضگی کے، سیدہ زہرا پاک اور مولا علی شیر خدا کے۔ پہلا جو واقعہ ہے صفحہ نمبر 66 پہ، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے حضرت علی کو باغ ملا تو مولا علی شیر خدا نے وہ سارا صدقہ کر دیا۔ اب جب سیدہ زہرا کو خبر ملی، حضرت علی گھر آئے تو سیدہ زہرا نے کیا کیا کہ ان کے کپڑوں کو پکڑ لیا، حضرت علی کے کپڑوں کو، اور کھینچنے لگ گئیں۔ حضرت علی کہہ رہے تھے چھوڑ دے مجھے، اے فاطمہ مجھے چھوڑ دے، تو فاطمہ زہرا فرمانے لگی خدا قسم نہیں، تب چھوڑوں گی جب تیرے اور میرے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ جبریل آ گئے رسول اللہ کے پاس، آ کے سلام عرض کیا اور کہا کہ علی کو بھی سلام کہیں اور جا کے فاطمہ سے کہیں کہ لیس لکی ان تضربی علی یدیہ ولا تلمزی بثوبہ، کہ جا کے فاطمہ سے کہیں کہ تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو علی کے ہاتھوں پہ مارے اور اس کے کپڑے کھینچے۔ ہاں جی، یہ رافضیوں کی کتاب ہے اور اس کا انکار نہیں کیا نعمت اللہ نے۔ اب لگاؤ فتویٰ اس کتاب پہ، کتاب والے پر، اس کو بحال رکھا، یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اب آگے دیکھیں صفحہ نمبر 79 ہے، اس پر یہ نعمت اللہ جزائری لکھتا ہے، وہی روایت جو بخاری کے اندر ہے کہ حضرت علی نے نکاح کا پیغام دے دیا، منگنی کر لی، اس کو لکھا اس صدوق نے اپنی مالی کے اندر، اس بات کو وہاں سے نعمت اللہ جزائری نے لکھا صدوق کے حوالے سے اسی بات کو کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے ارادہ کر لیا۔ تو سیدہ زہرا کو جب خبر پہنچی آپ بڑی پریشان ہوئی، سارا دن پریشانی کے ساتھ گزرا۔ جب رات ہوئی تو آپ نے کیا کیا کہ ساتھ لے لیا، ام کلثوم کو ساتھ لے لیا، حسن حسین کو ساتھ لے کے رسول اللہ کے پاس آ گئی اور آ کے یہ شکایت کی۔ تو نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف پہنچی، آپ نے ساتھ لیا اور حضرت علی کے پاس پہنچ گئے۔ تو جا کے رسول اللہ نے پھر حضرت علی سے کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، باقی صحابہ کو بلاؤ، اور ان صحابہ کے سامنے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو مخاطب ہو کے یہ فرمایا، یہ الفاظ یہاں واضح ہیں، یا علی اما علمت ان فاطمۃ بدأت منی وانا منہما فمن آذاہ فقد آذانی۔ اب دیکھو رسول اللہ نے مولا علی شیر خدا کو خاص مخاطب ہو کے یہ فرمایا۔ اب بتائیے کہ اذیت پہنچی یا نہ پہنچی سیدہ زہرا کو، نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچی یا نہ پہنچی، اس پر رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ لیکن حضرت علی نے فرما دیا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے ارادہ ترک کر دیا اور رشتہ توڑ دیا۔ اب لگائیے فتویٰ اس پہ کیا فتویٰ ہے، لکھنے والے پر کیا فتویٰ ہے۔ آگے صفحہ نمبر 85 پر ایک ناراضگی کا ذکر ہے کہ حضرت جعفر نے مولا علی شیر خدا کو لونڈی دی تھی، باندھی دی تھی، تو حضرت علی اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں، اوپر سے سیدہ زہرا آ جاتی ہیں، تو وہ دیکھتی ہیں ناراض ہوتی ہیں، انہیں یہ اچھا نہیں لگتا، وہ کہتی ہیں آپ نے کچھ کیا تو نہیں اس کے ساتھ؟ مولا علی شیر خدا نے قسم اٹھا کے فرمایا کچھ نہیں۔ اس کے باوجود سیدہ زہرا ناراض ہو کے نکل جاتی ہیں، یہ ان کی کتاب کہہ رہی ہے۔ یہ دیکھیں کہاں تک ان کی کتابوں میں باتیں ہیں، اور بتایا جائے کہ سیدہ زہرا کا اصل گستاخ کون ہے، اپنے گھر کی یہ رافضی خبر کیوں نہیں لیتے؟ اتنے جھگڑے، یہاں تک ناراضگیاں کیا ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں؟ تو سیدہ زہرا چلی گئیں، جب گئیں تو جبریل آ گئے رسول اللہ کے پاس، آ کے بتایا کہ فاطمہ علی کی شکایت لے کے آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ وہ شکایت قبول نہ کرنا، فلا تقبل منہا فی علی شیئا، علی کے بارے میں کوئی چیز قبول نہ کیجئے گا۔ تو جب فاطمہ آ گئیں تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو علی کی شکایت لے کے آئی ہے، واپس جا علی کو جا کے راضی کر لیں۔ اب بتائیے جناب یہ کہاں تک ناراضگی ہے؟ یہی ہمارا مدعا ہے کہ محض ناراضگی جو ہے وہ اگلے کے لیے مضر نہیں ہوتی، اور سیدہ زہرا پاک حضرت علی سے بھی ناراض ہوئیں، تو آپ یہ اصول نہ بنائیں، یہ نئی شریعت نہ گھڑیں کہ جس سے سیدہ ناراض ہو جائیں تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور اس کا جواب اس نے دیا ہے صفحہ نمبر 84 پہ، یہ جلد نمبر ہے اول، اور اس نے جواب کیا دیا ہے نعمت اللہ جزائری، انکار نہیں کیا ان باتوں کا، کہا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے اعلیٰ مراتب سے تنزل کر کے بشری تقاضوں پہ آ جاتے ہیں، یہ بشری تقاضے کی وجہ سے ان کی ناراضگی ہوتی ہیں، تو یہ بشری تقاضے والی ناراضگی ہے۔ تو ابو بکر صدیق سے جو ناراضگی کا ذکر ہے اگر اسے بالفرض مان لے تو وہ بشری تقاضا ہے، وہ ابو بکر صدیق کے لیے مضر نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا جواب اہل سنت کے پاس رافضیوں کو دینے کے لیے یہ ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں جب کوئی کہے کہ ناراض ہوگی تو آپ یہ کتابیں پیش کریں، یہ حوالے پیش کریں کہ لگاؤ فتویٰ اپنی کتابوں پہ، اپنے ان مصنفین پر
جو جواب تمہارا ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا۔ اب 3 ناراضگیاں میں نے اس کتاب سے پیش کی، اور اس امالی صدوق کے اندر 2 یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک وہی نکاح والا صفحہ نمبر 83 پر کہ حضرت علی نے نکاح کا ارادہ کیا، یعنی منگنی کر لی، اور اسی طرح وہ دوسرا جو حوالہ ہے کہ حضرت علی نے جب باغ صدقہ کر دیا تو سیدہ زہرا ہاتھوں پہ مارنے لگ گئیں اور کپڑے کھینچنے لگ گئیں۔ تو یہ صفحہ نمبر 359 پہ یہ موجود ہے اس کتاب کے اندر۔ اب آخر میں ملا باقر مجلسی کی حق الیقین سے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ یاد رکھیں یہ جو واقعات پیش کیے ناراضگی کے، یہ صرف ایک کتاب کے اندر نہیں ہے، بہار الانوار کے اندر بھی ہیں، علل الشرائع کے اندر بھی ہیں، جلال العیون کے اندر بھی بعض واقعات ہیں، امالی توسی کے اندر بھی واقعات موجود ہیں، کئی کتابوں کے اندر یہ واقعات ہیں۔ ایک پہ فتویٰ نہیں ہوگا، کئی مصنفین پر فتویٰ ہوگا، سب کو گستاخ زہرا کہا جائے گا، سب کو گستاخ علی اہل بیت کہا جائے گا، تو پتہ چل جائے گا کہ اصل گستاخ کون ہے۔ اب دیکھیں حق الیقین صفحہ نمبر 329 پر یہ روایت ہے، یہ کئی کتابوں کے اندر یہ روایت بھی ہے، امالی توسی کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان کے بقول، بقلم ان کے، ہم تو اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسی باتوں کی، اہل سنت تو سوچ بھی نہیں سکتے اہل بیت کی توہین کا، کسی صحابی کی توہین کا۔ مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے، اور قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار۔ اہل سنت رسول اللہ کی محبت کی وجہ سب سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ افراط و تفریط سے محفوظ رہتے ہیں، گمراہی سے بچ جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، صدقہ پنجہ چارانہ۔ اب دیکھیں اس صفحے پر 329 صفحے پر یہ ہے کہ فاطمہ زہرا فدق کے لیے گئیں، حضرت علی گھر تھے، اور بقول ان کے جو انہوں نے لکھا بقلم ان کے، فاطمہ زہرا نے کہا کہ حضرت علی بزدل بن گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، شیر خدا کو بزدل بنایا گیا۔ فاطمہ زہرا کی زبان سے سخت الفاظ کہلوائے گئے، جو عام اگر زوجہ کسی کے بارے میں کہے اپنے شوہر کے بارے میں تو اسے کیا کہا جاتا ہے، جنہوں نے فاطمہ زہرا کی زبان سے حضرت علی کے لیے کہے۔ اور ان رافضی ملاؤں کے لیے بھی یہ دعوت فکر ہے جو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ پاک پر زبان درازی کرتے ہیں، سیدہ حفصہ پر زبان درازی کرتے ہیں رسول اللہ کے ذاتی معاملات، گھر کے معاملات کی وجہ سے۔ تو اب وہ یہاں کیا کہیں گے، سیدہ زہرا کے بارے میں کیا کہیں؟ اس کا انکار بھی مجلسی نے نہیں کیا، تسلیم کیا اگلے صفحے پہ، کہا کہ یہ اس کے اندر مصلحت تھی، ای معارضہ محمول بر مصلحت است، کہ یہ معارضہ جو ہے، یہ جھگڑا لڑائی جو ہے، یہ مصلحت پر محمول ہے۔ اور آگے کہا یا پھر این قبیل است آنچ از موسیٰ صادر شد، یا پھر حضرت موسیٰ سے جو صادر ہوا ہارون کے بارے میں اس پر معمول کیا جائے گا، یعنی خود انہوں نے تسلیم کر کے جواب دیے، تعویلیں کی۔ آپ بتائیں یہ کتنی توہین ہے سیدہ زہرا پاک کی، سب سے بڑے گستاخ دنیا کے اندر سیدہ زہرا پاک کے ہیں تو یہ ہیں۔ مولا علی شیر خدا گھر میں ہے، سیدہ زہرا اکیلی جا رہی ہیں فدق کے لیے۔ ابو بکر صدیق کی دشمنی کے اندر ان پر تان کرنے کے لیے آل بیت کو بھی بخشا نہ گیا، سیدہ زہرا کی توہین کی گئی، مولا علی شیر خدا کی توہین کی گئی۔ تو آج انہوں نے خطاب ہائے درشت، انہوں نے سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی اس طریقے سے، تو کیا کہا، مانند جنین دا رحم پردہ نشین شدائی، کہ تو اس بچے کی طرح جو رحم کے اندر ہوتا ہے ماں کے، تو پردہ نشین ہو گیا گھر کے اندر۔ یہ فاطمہ زہرا کی زبان سے کہلوار ہیں استلی کو رافضی۔ ومثل خائنہ در خانہ گریختائی معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد استغفر اللہ، کہ تو جو خیانت والے لوگ ہیں، جو خائن ہیں، ان کی طرح گھر میں چھپ گیا ہے۔ یہ ہے ان کی محبت اہل بیت۔ اب بتائیں کیا فتویٰ مجلسی پر، کیا فتویٰ